دنیا کی تاریخ کے صفحات میں بے شمار ایسے واقعات دفن ہیں جو انسانی بے رحمی کی گواہی دیتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی اسی سنگ دلی کا ایک سیاہ باب ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مجرم کی جسے قتل کے الزام میں سرے عام پھانسی دی گئی، لیکن وہ مجرم کوئی انسان نہیں بلکہ 5 ٹن وزنی ایک ہتھنی تھی جس کا نام میری تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں جب امریکہ کے چھوٹے بڑے قصبوں میں تفریح ایک خواب ہوا کرتی تھی، تب ایک نام تھا جو شور، موسیقی اور حیرت کے ساتھ شہر میں داخل ہوتا تھا: اسپارک ورلڈ فیمس شو، جو اس دور کا ایک مشہور اور معتبر سرکس سمجھا جاتا تھا۔ اس سرکس کے مالک چارلی اسپارکس جانوروں کی تربیت میں اپنی مہارت کے لیے جانے جاتے تھے۔ اس سرکس کے مشہور پیتل کے بین کی گونج، خطرناک کرتب دکھاتے فنکار اور مزاحیہ جوکر سب اپنی جگہ، لیکن اس شو کی اصل جان تھی ایشین ہتھنی میری، جو اپنے حیرت انگیز کرتبوں سے ہزاروں دل جیت لیتی تھی۔ ستمبر 1916 میں یہ رنگا رنگ سرکس ورجینیا کے ایک چھوٹے سے کان کنی کے قصبے سینٹ پال جا پہنچا۔ یہاں ریڈ ایلڈرج نامی ایک شخص نوکری کی تلاش میں سرکس کے مالک سے ملا۔ ریڈ ایک بے گھر آوارہ تھا جو ایک مقامی ہوٹل میں خاک روب کا کام کیا کرتا تھا اور زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے سخت پریشان تھا۔ اس وقت سرکس کو صرف ایک سستا مزدور چاہیے تھا۔ کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت نہ کی کیا اسے ہاتھی سنبھالنے کا کوئی تجربہ ہے یا نہیں۔ ریڈ کو محض اس لیے میری کا رکھوالا بنا دیا گیا کیونکہ وہ کم اجرت پر کام کرنے کو تیار تھا۔ اسے ایک دھاتی کنڈا تھما کر 5 ٹن وزنی جانور کی ذمہ داری دے دی گئی، یہ جانے بغیر کہ ہاتھیوں کی نفسیات سے ناواقف ہاتھوں میں یہ اعلیٰ موت کا پروانہ بن سکتا ہے۔ سرکس سینٹ پال سے روانہ ہو کر ٹینیسی کے شہر کنگز پورٹ پہنچا۔ 12 ستمبر کو شو کے دوران ہاتھیوں کی ایک بڑی پریڈ ہو رہی تھی۔ ریڈ ایلڈرج کو بھرتی ہوئے ابھی صرف 36 گھنٹے گزرے تھے اور وہ میری کے رکھوالے کے طور پر اس کے اوپر سوار تھا۔ پریڈ کے دوران میری زمین پر پڑے ایک تربوز کے چھلکے کی طرف بڑھی۔ نہ تجربہ کار ریڈ نے اسے روکنے کے لیے وہی دھاتی کنڈا میری کے کان کے پیچھے اس کی حساس ترین جگہ پر زور سے چبھو دیا۔ درد اور اچانک غصے میں میری نے اپنی سونڈ گھمائی۔ اس میں ریڈ کو جکڑ کر زمین پر پٹکا اور اپنے پیروں تلے کچل دیا۔ ہجوم میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک شخص نے میری پر پستول سے کئی گولیاں چلائیں، مگر 5 ٹن وزنی ہتھنی کی موٹی کھال پر ان گولیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ سرکس کے دوسرے تجربہ کار ملازمین نے کسی طرح مشتعل ہتھنی کو سنبھالا اور اسے مجمع سے دور لے گئے۔ میری کے ہاتھوں ریڈ کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور آس پاس کے شہروں میں بھی لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ کنگز پورٹ کے لوگوں نے قاتل ہتھنی کو فوراً ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چارلی اسپارک شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہوا۔ وہ میری کو پچھلے 20 سال سے اپنی بیٹی کی طرح پال رہا تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح میری کی جان بخش دی جائے اور اسے کسی دوسری ریاست منتقل کرنے دیا جائے جہاں اسے کسی اور سرکس میں رکھ لیا جائے، لیکن جنونی ہجوم اور انتظامیہ نے صاف کہہ دیا یا تو اس ہتھنی کو ختم کر دو یا پھر تمہارا سرکس آس پاس کی کسی شہر میں دوبارہ قدم نہیں رکھے گا۔ اپنے پورے سرکس کو اور درجنوں خاندانوں کے روزگار کو بچانے کے لیے چارلی نے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی وفادار ساتھی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ اب سوال یہ تھا 5 ٹن کی ہتھنی کو مارا کیسے جائے؟ گولی مارنے کا خیال رد کر دیا گیا کیونکہ اس دور میں اتنی بڑی بندوق موجود نہیں تھی جس کی گولی اتنے بڑے جاندار کو موت کی نیند سلا سکے۔
الٹا ڈر تھا کہ گولی سے زخمی ہو کر میری پورے قصبے کو قبرستان بنا دے گی۔ زہر دینے کی کوشش بھی کی گئی، مگر ہاتھیوں میں قدرتی طور پر سونگھنے کی حس دوسرے کئی جانداروں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میری خطرہ بھانپ کر زہریلے کھانے کو پرے ہٹا دیتی۔ بجلی کا جھٹکا جو اس وقت موت کی سزا کے لیے رائج تھا، اس لیے ممکن نہ تھا۔ اس وقت پاور ہاؤسز میں اتنے وولٹیج ہی موجود نہ تھے کہ 5 ٹن وزنی ہتھنی کو ختم کیا جا سکے۔ آخر کار نظریں اورون شہر کے ریلوے یارڈ میں کھڑی 100 ٹن وزنی انجن اٹھانے والی کرین پر جا ٹھہری اور ایک وحشیانہ تجویز سامنے آئی: میری کو پھانسی دی جائے۔ ستمبر 1916 کی دوپہر ٹینیسی کے شہر ارون میں 2500 تماشائیوں کی بے رحم نظروں کے سامنے میری کو ریلوے ٹریک پر لایا گیا۔ اس کی گردن میں موٹی زنگ آلودہ زنجیر ڈال دی گئی۔ کرین نے آہستہ آہستہ میری کو فضا میں بلند کیا اور پہلی بار زنجیر ٹوٹ گئی۔ میری کا بھاری جسم زمین پر گر پڑا۔ اس کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز ہجوم کے شور میں دب گئی۔ ہجوم چیخ رہا تھا، مگر میری کی چیخیں جو بے بسی اور وحشت سے لبریز تھیں، سب سے بلند اور سب سے دل ہلا دینے والی تھی، جو فضا میں اضطراب اور وحشت کے بادل پھیلا رہی تھی۔ کرین نے اسے دوبارہ بلند کیا اور وہ دم گھٹنے تک بے یار و مددگار تڑپتی رہی، اور آخر کار اس کی جان نے اس کے بھاری جسم کو چھوڑ دیا۔ اس دردناک موت نے ایک تلخ حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ جانور کبھی پاگل ہو سکتے ہیں، مگر انسان جب انتقام کی آگ میں جل اٹھے تو وہ خود وحشت کا سب سے بڑا درندہ بن جاتا ہے۔ قاتل ہتھنی مر گئی اور مشتعل ہجوم فتح کے شادیانے بجاتا ہوا اس وحشیانہ قتل کو تماشا سمجھ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گیا۔ میری کی موت کے کئی سال بعد جب اس واقعے پر تحقیق کی گئی تو ایک اور سچ سامنے آیا: میری کوئی قاتل نہیں تھی۔ وہ شدید جسمانی تکلیف میں مبتلا تھی۔ اس کے دانت میں ایک خطرناک انفیکشن تھا جس کی وجہ سے اس کا جبڑا گل رہا تھا۔ جب ریڈ نے اسی حساس جگہ پر کنڈا مارا تو وہ درد اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ میری نے غصے میں وہی رد عمل دیا جو کوئی بھی جاندار دے سکتا تھا، مگر انتظامیہ نے صرف عوامی جنون کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بے زبان کو قربان کر دیا۔ آج ارون شہر اپنی سیاہ تاریخ کا بوجھ اٹھائے، وہاں نصب ہاتھیوں کے مجسمے دنیا کو یہ یاد دلاتے ہیں انسان اپنی جہالت میں کتنا اندھا ہو سکتا ہے۔ میری کی سانسیں تو بند ہو گئی، مگر انسانیت کا سر ہمیشہ کے لیے شرم سے جھک گیا۔